بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 آج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میرا معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حافظ جناب خان محمد قادری دامت برکاتہم العالی اپنے مخصوص انداز میں واقعہ معراج سے ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ تمامی حضرات ان کی آمد سے پہلے ہم نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، علی رسولہ الکریم الامین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ برادران اسلام، ماہ رجب شریف رواں دواں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کی یادیں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اہل ایمان پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ سو آج ہم سعود شادی حال کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کو
خصوصیت کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام کی روشنی میں ہم حضور کے معراج کو بیان کرنے، سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور جملہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام، جو اماموں کا کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اور شاعری اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت سارا مواد جو بڑی کتابوں میں نہیں سماتا وہ چھوٹے اشعار میں سما جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے صاحب علم لوگ انہوں نے بھی شاعری کا سہارا لیا سچائی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے انہوں نے پورا قصیدہ سرکار دو عالم کی معراج کے حوالے سے امت کو پیش فرمایا ہے، جس کے چند اشعار جناب محترم عزیز مکرم حضرت علامہ قاری عمران سیالوی صاحب نے آپ کو پیش کیے ہیں۔ تو پہلا ہی جو ان کا شعر ہے کہ وہ سرور کشور رسالت، اب ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کہ جو رسالت کی سلطنت ہے اس کے شہنشاہ حضور ہیں۔ ایک رسول ہی مان نہیں، یعنی سارا جہان ایک طرف، اللہ کا ایک نبی، اور ہمارے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ پوری نبوت و رسالت کی کشور سلطنت کے اکیلے سلطان ہیں۔ اب ظاہر ہے جو پوری سلطنت کا سلطان ہے اس کے قدموں میں سارا جہان ہے، اور یہی اعلی حضرت کا بیان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو یہ احمد رضا خان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ قصیدہ معراجیہ سے ہٹ کر انہوں نے کئی مقامات پر عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حاشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ایک اور مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ معراج اصل میں یہی شعور دیتا ہے، یہی نور دیتا ہے کہ کائنات میں نبی، رسول، ولی، علی، غوث جلی، مہر علی سارے ہی آ جاتے ہیں۔ کائنات میں سارے آ جاتے ہیں، ساری کائنات ملے تو سدرۃ المنتہا کو منتہا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ تمام مخلوق کا علم، ادراک، وہم، خیال، جو کچھ بھی ہے اس کی انتہا سدرۃ المنتہا مین اینڈ۔ ساری کائنات کے اجسام کا بھی،
علم کا بھی، خیال کا بھی، ادراک کا بھی، وہم کا بھی، گمان کا بھی، اینڈ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، یہ ہے سب کی انتہا۔ اور جب سرکار نے سدرۃ المنتہا کے سینے پہ پاؤں رکھا تو معراج نے یہ شعور دیا کہ ساری کائنات کا علم، نوری، ناری، خاکی، افلاکی، آبی، بادی، جو بھی مخلوق ہے، سب کا علم جہاں جا ختم ہوتا ہے وہاں سے رسول اللہ کی نالین کی خاک شروع ہوتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس لیے جہاں کائنات کا ادراک، علم، نور، اس کا اختتام ہے، وہ کیا جگہ ہے؟ وہاں حضور کے قدموں کی خاک ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ کائنات حضور کے وجود کو کیسے پا سکے گی؟ جو پوری کائنات مل کر تمام قوتوں کو مجتمع کر کے پہنچے گی کہاں تک؟ حضور کے قدموں کی خاک تک۔ جب پہنچی کائنات حضور کے قدموں کی خاک تک، کون پہنچے گا شہ لولاک تک؟ اس لیے اعلی حضرت کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ آگے کا سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ حیرت ہے نا، جو ابتدا ہوتا ہے وہ انتہا نہیں ہوتا، جو انتہا ہوتا ہے وہ ابتدا نہیں ہوتا، جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا، جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن نہیں ہوتا، جو باطن ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں حیرت یہ ہے کہ ابتدا ہو اور سب، یہ ہے معراج، سب جہت کے دائرے میں، جبریل، میکائیل، نبی، کلیم، خلیل، ہر فرد کسی نہ کسی سمت میں ہے۔ 6 جہتیں ہیں، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، یہ سمتیں ہیں۔ تو ہر شخص، جبریل ہے، نوری، کوئی بھی ہے، کوئی نہ کوئی جہت میں ہے، کوئی بالا ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، ہر شخص کسی نہ کسی لیمٹ میں ہے، دائرے میں ہے۔ کہتے ہیں سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو، شش جہت سے تم ورا ہو۔ آگے کہتے ہیں طور موسیٰ، حضرت موسیٰ کی معراج طور ہے اور حضرت عیسیٰ کی معراج چرخ، آسمان ہے۔ طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو۔ حضرت موسیٰ کا کمال یہ ہے کوہ طور تک، اور آپ خود رب حضور، رب غفور تک، طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو۔ اب وہ جو قصیدہ معراجیہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جتنے بھی بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، ان بیچاروں کی تان سدرۃ المنتہا پہ ٹوٹ گئی۔
اور آگے جب علم ہی جواب دے گیا تو ظاہر ہے جہاں کا بندہ جاہل ہے وہاں کی بات کیسے بتائے گا؟ وہاں کی بات وہی بتائے گا جو وہاں کا علم. بھئی جو جہاں تک کا اب سب کے اکثریت جو موجودہ دور کے لوگ گزرے ہیں یا ہیں وہ کہتے ہیں حضور کا سدرۃ المنتہا تک جانا تو معلوم ہے، آگے وہ یہ جہالت جھاڑتے ہیں، آگے ثابت نہیں. جہاں ان کا علم ختم ہے اعلی حضرت نے پہلے ہی جملے میں ابتدا ہی وہیں سے کی ہے کہ تو سدرۃ المنتہا پہ اڑا ہے، میرا نبی اوپر کھڑا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. یہ میں نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے، بڑے بڑے سکالر کہلانے والے، جن بیچاروں کا علم رہ گیا سدرا تک، آگے کی بات اس لیے نہ کر سکے کہ آگے کے لیے آگے کا علم چاہیے. اس لیے اعلی حضرت نے پہلے ہی سٹیپ پہ دعویٰ کر دیا کہ حضور عرش کے اوپر جلوہ گر ہوئے، لیکن جب اللہ نے بلایا تو اہتمام بھی کچھ فرمایا. کہتے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. اللہ اکبر. یہاں پر قرآن مجید کہتے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب کوئی مہمان بلایا جاتا ہے اور جتنا بڑا مہمان اتنا بڑا انتظام، اور جتنا بڑا پھر میزبان ہوتا ہے اتنی بڑی آن بان شان ہوتی ہے. اب مہمان بھی کمال ہے، میزبان خود رب ذوالجلال ہے. اب ہم اور آپ کٹھے ہوئے، ہار گلے میں ڈالے گئے، پھول پھینکے جائیں گے، جتنی کسی کی طاقت. امام قرطبی کہتے ہیں جب حضور گئے اللہ کے حضور، ابھی رستے میں تھے کہ سدرۃ المنتہا پہ جو استقبال ہوتا ہے یغشاہا انوار اللہ. حضرت موسیٰ کوہتور پہ تھے، ربوبیت کی ایک جھلک پڑی. خرّا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ گرے ہوش گیا، پہاڑ کا سینہ پھٹ گیا، پہاڑ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن حضور جب گئے ہیں تو اللہ نے تجلی نہیں، جلوہ نہیں، اپنے حسن کے جلووں کی بارش کر دی اور گھیر لیا اللہ کے حسن کے انوار نے سرکار کو. لیکن کمال یہ ہے کہ کوہ طور کچا نکلا، سدرا پکا نکلا. کوہ طور کے ٹکڑے اڑے لیکن سدرا لأن السدرۃ اقوی من الجبل، کیونکہ پہاڑ کچا ہے، سدرا بہت پکا ہے. کہ جلوے سدرا سے ہو کے حضور پہ آ رہے ہیں، اور سدرا بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، سدرۃ المنتہا والا بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ موسیٰ ز ہوش رفت از یک جلوہ صفات. حضرت موسیٰ کو ہوش ہی نہ رہا، ایک صفاتی تجلی پڑی اور تو عین ذات را می نگری در تبسم میں. تیری آنکھ اور تیری نظر کی پاور کے صدقے خود ذات کو تکتے رہے، مسکراتے رہے. سرائکی زبان میں ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. اللہ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں،
خدا سئی محمد بناون تو صدقے نبی سئی تیرے منہ دکھاون تو صدقے. اب آگے کہتے ہیں خدا کو ڈٹھائی، خدا نو ویکھے آئی، خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دیں، خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دیں تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے. وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یعنی پوری کائنات انوار تجلیات میں نہائی ہوئی ہے، عالم بالا سے انوار برس رہے ہیں، ادھر وجود مصطفیٰ سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جب حضور کے پاس فرشتے آئے، پوری برات لائے، ظاہر ہے اب آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، اور پھر دروازے کھڑکی سے نہیں، سوراخ چھت میں فرما رہے ہیں، سیدھے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور آپ بھی ایسے نازنین ہیں، آج گھر چھوڑ کے پردیس میں سوئے ہوئے ہیں. حالانکہ خبریں تو ساری ہوتی ہیں کہ آج کی ہونا لائے تے آج تو اپنے گھر سونا تھا، لیکن آپ گھر چھوڑ کر حضرت ام ہانی، آپ کی چچازاد بہن، مولا علی کی سگی بہن جن کا نام تھا فاختہ بی بی، ان کے گھر حضور سو گئے. جبریل جو آئے، حدیث میں ہے چھت کو سوراخ کیا، سیدھے اترے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ رب تعالی نے اسے بولا دیکھ کس حال میں ہے لال. انہوں نے کہا صدقے جاؤں ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. جدوں بھی میں آیا جاگ دے سن، اج معراج دی رتیا کیا آئی ہے کہ لمبی تان کے سو گئے نے. یہ ناز ہے کہ نہیں بھئی؟ ساری رات جو روتے تھے کبھی نہیں سوتے تھے، اج کی ہویا کہ چادر بھی تان لئی تے اکھاں بھی میٹ لئیاں. آج انہوں نے کہا ساری زندگی ہم نیاز کرتے رہے، آج ہم ناز کریں گے، کیونکہ ناز کی رات ہے. ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد، ابو جہل کو محبوب دکھائے. جبریل آ رہے ہیں، آرڈر مل رہا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کو چوم کے ذرا کعبہ عشق کے گرد گھوم کے اپنے کافوری لب ان کے تلووں پہ ٹکا، اس طرح جگا. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ تنہا فرید کو نہیں، تنہا فرید کو نہیں، روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی. روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی. حضور کو فرشتے لاتے ہیں اور نیم وہی اپنا کیفیت ہے، پھر کعبے میں لاتے ہیں، حتیم میں لٹاتے ہیں. آپ کا سینہ مبارک شک
کیا جاتا ہے، پھر حضور کے سینہ مبارک پہ انوار و تجلیات کی طاقتیں بھری جاتی ہیں کہ سفر بڑا طویل ہے، آج سامنے حسن رب جلیل ہے، اتنا طاقت بھر دو کہ نہ جسم میں زلزلہ آئے نہ بدن کپ کپائے، رب جو سارے نقاب اٹھائے، یار یار کو دیکھے مسکرائے، پوری اب رسول کے غلام ہیں، سرکار کو دولہا بنایا گیا۔ اب مختصر کریں سرکار کو، اعلی حضرت اس مقام پہ کہتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ زمین پر بھی دولہا حضور تھے، آسمانوں میں بھی دولہا حضور تھے، پھر جنت میں گئے تو دولہا، اللہ اکبر، جب جنت میں گئے اعلیٰ حضرت نے لفظ کا استعمال کیا نوشہ، دولہا بھی دولہے کو کہتے ہیں، نوشہ بھی دولہا کو کہتے ہیں۔ پہلے کہتے شب اسرا کے دولہا، کہ معراج کی رات کا دولہا، آگے کہا بزم جنت جب سجی تو وہاں بھی دولہا کوئی اور نہ تھا، یہی تھا دولہا۔ نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہر چیز سج گئی، ہر چیز اب حضور کے گرد گھوم رہی ہے۔ حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ، میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ 100 سنگار کیتے سب حوراں۔ تو سمپرات کدے ویکھی نہیں؟ یہ ویکھیے، وہ شادی تے ایک ووٹی دی ہوندی ہے تے بیبیاں ساریاں خیر نال ایک دوجے تو ود کے سجیاں ہوئیاں، او بھئی شادی تے او دیئے تے توانو کی او دے کولو بھی 6 ہاتھ ہر چیز میں۔ تو اب محبوب نے جہاں جہاں سے گزرنا ہے، سرکاری آرڈر آیا ہے ہر چیز نکھر جائے، سنور جائے، سج جائے۔ فقیر محمد بخش کہتا ہے کہ 100 ایک ہوں ایک سنگار، ایک ہوں 16 سنگار، 16 تو بھی کم ٹپ گیا، 100 سنگار اے حور کو جی ہوں دیئے، انہوں بھی مساگ دی ضرورت ہوں دیئے، غازے دی پان دی ضرورت ہوں دیئے، زیوران دی نہیں ہوں دی۔ حور کا تو کہتے ہیں اگر اس کے ناخن کا ایک ذرہ ظاہر ہو جائے نا دنیا میں، پوری کائنات ہی نور سے بھر جائے، اتنی حسن حور میں۔ لیکن میں گئے جو حضور سج رہی ہے حور، تے پھر ایک سنگار نہیں، 16 نہیں، 100 سنگار کیتے سب حوراں، تے منگل گامن کھلیاں۔ اے جدوں دولہا نو لے کے جاندے ہیں تے کچھ سجے کھلوتے ہوندے تے کچھ کھبے تے ہاتھ وچ تھالیاں تے تھالیاں وچ پھول تے پھلاں دیاں پتیاں تے او ہاں نال سہراوی گائی جا رہے نے کہ استقبال ہو رہا ہے۔ تے میرے حضور جس ملک سے گزرے، جس جہان سے گزرے، ہر جہان سجا اور سج کے استقبال، اور بولی سب اپنی بولتے تھے۔ اب 100 سنگار کیتے سب حوراں، تے منگل گامن کھلیاں، اج جنجاں دا لاڑا آیا۔ اے جنج ایک ہوندی ہے یا کئی ہوندیاں؟
اس سعود شاہ دی حال دے 3-4 حال نے، اے بھی اتے بھی، تے کیا ایک جنج آئے گی تے اس پاسے دوجی اس پاسے 3-4 جنجاں، تے کی اے بھی ہوندہ ہے کہ لاڑا ایک ہوئے تے جنج ہوئے ہزاراں؟ اصل چکر اے سی کہ حوران دی جنج اپنی، غلمان دی اپنی، ولدان دی اپنی، فرشتیاں دی اپنی، پھر ہر اسمان دی جنج اپنی، سدرا والوں کی جنج اپنی، تے اج جنجاں دا لاڑا آیا، ویکھن والے لاکھ تے کروڑ نے، تے جنوں ویکھیا جا رہا ہے او کلائیے، او کلا بندے بھی اونوں ویکھن اونوں ویکھے اللہ دولا جے اج کلا، اج جنجاں دا لاڑا آیا، تے مل مل رکھو گلیاں، سبحان اللہ۔ فرمایا غبار، اب اعلی حضرت اپنا کتھارسس نکال رہے ہیں، کہتے ہیں انی سجاوٹ انا جہان سجیا تے اسی ہے ہی نہیں سا، اتنی سجی کائنات، اتنی بنی کائنات، جہاں کل کائنات کو قدرت نے نور سے معمور کر دیا، خود بھی منتظر ہو گیا، غبار بن کر نثار جائیں، ہائے ہائے، یہ ہے اعلی حضرت کا عشق، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، کون سا رستہ جس رستے سے حضور گئے؟ کہتے ہیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل جدوں آندے نے نہ سونے لوگ پتیاں تے ریڈ کارپیٹ وچھاندے نے، لیکن معراج دا لاڑا جدوں آیا عاشقاں دے دل وچ گئے، حوراں دیاں اکھاں وچ گئیاں، تے فرشتیاں نے پر وچھا چھڈے، ہن تیری مرضی ادھے پیر رکھ یا ادھے پیر رکھ، اللہ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، سرکی میں کہتے ہیں کہ ہے سارا ملک تے ملک تیرا، ہے سارا ملک تے ملک 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 ملکیت، ہے سارا ملک تے ملک تیرا، جت دل آکھی ہوج رکھتے، سمجھ آئیے بھئی؟ یہ ساری مسند جو حیدر صاحب نے میرے حوالے کر دی تھی، اور میں اتھے بیٹھا ہی اتھے بیٹھا ہی گھنٹے واسطے اسی مالک ہاں، ہے سارا ملک تے ملک تیرا، جت دل آکھی ہوج رکھتے بے، ہوج رکھتے بے، تیرے کول ہے دولت خلقیں دی، بھمیں ککھتے بے بھمیں لکھتے بے، تو سونا ہی انہ ہے کہ تو تھلے بھی بے جامیں تے تو سجدہ ہے، تو کرسی تے بے جامیں سجدہ ہے، تو چٹے کپڑے پا لمیں تائیں سونا لگتا ہے، تو کالا ویس وٹا لمیں تاں تو سونا لگتا ہے، تو جس رنگ وچ آ جامیں سونا جو ہویوں، اوے سونا جیڑے رنگ وچ ہووے سونا ہوندا ہے، بے رنگ مرحبا مرحبا۔
اے بابے سانو اج لٹی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہے تیرے کول ہے دولت خلقیں دی، بھامیں ککھتے بے بھامیں لکھتے بے. اینڈ یہ ہے ارشد گھر دا گھر حاضر، ہی اکھ تو لہ ہی اکھتے بے. سارا کچھ جو تیرے حوالے کر دیتا ہے، اس اکھ تے پہلے آ کے بہ جا، پھر اتھو اتر کے اے دے اتے بہ جا. اکھاں جو وچھا چھڑیاں نے. حضور جا رہے ہیں کائنات، حوروں کی آنکھیں، عشاق کے دل، فرشتوں کے پر، انوار و تجلیات، ہر چیز بچھی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر، جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اے ہون بیوٹی پارلر ساڑے رقیب بن گئے. پہلے دولے نو آپ ہی سجان دے سا، ساری برادری رل کے اپٹن ملدی سی تھے انہوں سونے، پھر کپڑے پوانے، پھر سارے قوم نے. تو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اسانو تے رب نے جاگن ہی نہیں دیتا، ڈیوٹیاں لا دیتیاں نوریاں دیاں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب ہم آگے ہوا کیا، جب محبوب نے وضو فرمایا، ظاہر ہے کل وضو کرتے تھے، بلال پانی لیتا تھا، پھر سلمان، عبد الرحمن، صدیق اکبر، پاک عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے پانی. اور جس کو پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا وہ بلال کو کہتے تھے تیرا ہاتھ تر ہویا نا تے ساڑھے ہاتھ نال ہاتھ چارا، تری ہی مل جائے گی. لیکن آج نہ بلال ہے نہ صدیق ہے، آج تو قوم ہی اور آ گئی ہے. اب یہ پانی گرے گا کہاں جائے گا؟ فرمایا سونیاں دے چان والے ہزاراں نے، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. باقی سو رہے تھے تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جیڑے ویلے سونے سامنے ہوندے نے پھر ان کا صدقہ اتارتے. کیا کرتے ہیں؟ ان کا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا. ایڈا سونا میرا نبی ہے کہ عاشق آکھدا ہے یوسف جڑا حسینہ دا بادشاہ ہے، جے زلیخا میرے نبی نو تکدی نا، او اس سونے نو چوک کے آدھی ہے محمد دے مکھڑے توار دے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، خیرات بٹ رہی تھی، کون لے رہا ہے؟ چاند نے بھی جھولی پھیلا دی کہ آج تے سانوں دے چھڈو. سورج نے بھی مانگ لیا، انہیں آکھیا خیرات ونڈیندی پئیے. صدیق ستے نے، عمر ستے نے، علی ستے نے، تے ہون ساڑی واری ہے چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور کہتے ہیں اب تک جو چاند میں چاندنی ہے، سورج میں روشنی ہے، کائنات میں جگمگ ہے، ہیروں میں ڈلک ہے، روشن ساری خلق ہے، یہ کس کا نور ہے؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے.
آج تک تاروں کا چہرہ جگمگا رہا ہے، یہ محبوب کی خیرات ہے۔ اور پھر بچا جو تلووں کا، اے بھی لے گئے تھے ہن پیر تے یار نے دھونے نے۔ تو یہ عاشق کی اپروچ ہے۔ بے عشقے تے بے ذوقے لکھ پڑ جان، سولی تے چڑھ جان، باویں جامے آلہ زر وڑ جان۔ ایک کورے دے کورے ہی رہندے نے، کاواں دے ہنس نہیں بندے۔ پوری یونیورسٹی گھول کے انہیں پلا دیں، بے ذوقہ ہی رہے گا۔ کاواں دے پتر ہنس نہیں بندے، بھامیں موتی چوگ چگائیے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ ہے عشق بول رہا ہے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا۔ اے جنت انی سونی کیوں ہے؟ فرمایا یار دے پیران دے دھون دا روغن جو لگیا ہویا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اب اٹھی جو گردے رہے منور۔ ظاہر ہے چلا براق اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل۔ سواری جدوں ٹر دی ہے نا، گھوڑا جدوں دوڑدا ہے اپنا دولے دا تے پھر وہ کچھ نہ کچھ غبار اڑاندا ہے، تمثیل دی ہے۔ کہتے ہیں گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ الفاظ کا بھی کیا کمال استعمال کیا ہے، موتیوں کی مالا جڑ دی ہے امام اہل سنت نے۔ اللہ، اور آگے وہ دلیل دی کہ جب محبوب پہنچے جب سرکار اپنا بیت المقدس میں، جناب جبریل علیہ السلام نے آپ کی سواری کو باندھا، پتھر کے اندر انگلی ماری، وہاں باندھ دیا۔ حضور آئے، حضور شرمیلے بڑے تھے، حضور رک جاون تے جبریل آکھن ہور اگے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سامنے جو دیکھا، حوران بہشتی اتری ہوئی ہیں بیت المقدس میں، سرکار کو لائے، جناب ان کو تکیے، یہ وہاں سے یہاں آئی ہیں، ان پہ بھی کرم کیجئے، ان کو بھی خیرات دیجئے۔ اب جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جو پہلے گزر گئے، اب صف در صف کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہم مانع اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ پہلے تو قول تھا کہ تو سب کا سردار ہے، سارے تیرے مقتدی ہیں، تو سب کا امام ہے۔ آج پریکٹیکل کروایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زبان سے کہا، فرمایا عمل ہو جائے۔ سب کو پیچھے کھڑا کر کے، حضور کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے۔ اب ظاہر ہے نماز کے لیے ماتھا چاہیے، نماز کے لیے ناک چاہیے، نماز کے لیے ہاتھ چاہیے، نماز کے لیے رکوع کرنا ہے گھٹنا چاہیے، نماز کے لیے پورا وجود چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی زندگی تو معلوم ہے نبیوں کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا،
ان کی جہالت کی معراج نے دھجیاں اڑا دیں کہ اب تک وجود بھی ہے، نماز بھی ہے، امام بھی ہے، اب بتاؤ اور کون سی حیات پوچھتے ہو، اور کون سی بات پوچھتے ہو؟ جو ہزاروں سال پہلے گئے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، روحیں نہیں جسم سمیت آئے ہوئے ہیں۔ جب حضور آئے نا معراج سے پلٹ کے تو مطعم بن عدی کافر تھا، مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ تسی آدے ہو میں نبیاں دی امامت کیتی ہے، تسی دسو نبیاں دا حلیہ دسو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پوچھ ہی لیا ہے ورنہ تینوں کی پتا، پر میں سچا میں تے دساں گا۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، درمیانہ تھا، بال گنگریالے تھے اور رنگ ان کا بالکل سونے کی طرح تھا، اور فرمایا لیکن وہ تازہ ایسے مجھے لگا جیسے کوئی نہائے اور قطرے گر رہے ہوں، ان کے مجھے بالوں سے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، قد بڑا لمبا تھا۔ ایک ایک نبی کا حضور نے باقاعدہ حلیہ بیان کیا۔ میں کہتا ہوں کہ روحیں ہوتی تو حضور فرماتے ہوئے مطعم بن عدی روحیں تھیں، آپ نے فرمایا روح نہیں زلفیں بھی تھیں۔ یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ حقیقی حیات کے ساتھ سارے نبی زندہ و پائندہ، اور سب نبی پیچھے کھڑے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ اب یہاں سے حضور جب فارغ ہوئے، اب سفر تھا پار کا، اب اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کہتے ہیں چلا وہ سروے چما خرام، سرو آزاد، سرو دا بوٹا، سرکار کو سروے چما کہا، یعنی چمن میں بڑے بوٹے ہوتے ہیں، کسی کی شاخ ادھر کسی کی ادھر، لیکن سرو دا بوٹا، شمشاد قد، فیض احمد فیض کہتے ہیں شاہ شمشاد قداں، شاہ شمشاد قداں، جننے سونے قد والے میرے نبی دا قد، چلا وہ سروے چما خرام، اور پھر رفتار کا یہ عالم ہے، نہ رک سکا سدرہ سے بھی دام۔ یہ بات کہیں دماغ سے اتر نہ جائے، یعنی رفتار کا یہ عالم ہے۔ ابھی بیت المقدس میں تھے، ابھی سدرہ پہ تھے۔ امام حلبی کہتے ہیں کہ کچھ ائمہ نے تو لکھا کہ پورا معراج 2 گھڑی میں، کتنی 2 سیکنڈ۔ امام سبکی کہتے ہیں نہیں، یہ مبالغہ کر رہے ہیں، 1 پلک جھپکنے کی دیر میں۔ اب اس مسئلے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوریاں پڑھنی پڑیں گی کہ وقت طاقت رکھتا ہو، جو وقت کا قادر ہو، وہ 1 سیکنڈ کو سالوں میں کیسے پھیلاتا ہے، اور سالوں کو سمیٹ میں سیکنڈ میں کیسے لاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور بڑی لمبی بحث ہے، اس کے لیے پورا 1.5 گھنٹہ چاہیے، جو تھوڑا بہت ہمیں علم ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ بہرحال تو اب رفتار کا عالم یہ ہے کہ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوا سے گزر چکے تھے۔ کیا کہنے، کیا کمال زبان ہے، کیا کمال۔ اعلیٰ حضرت کو ایسے اعلیٰ حضرت تو سارے ہیں، اعلیٰ وہی ہے، اس لیے ہے، حضرت تو آپ بھی ہیں،
ان کو کچھ لوگ ماتھے پہ وٹ چڑھا لیتے ہیں جی ان کو آلہ کیوں کہتے ہیں؟ جناب اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری 70 پشتے مل کے بھی ان کے ایک شیر کو نہیں سمجھ پا رہی تو ان کو آلہ نہ کہیں۔ ویسے تم نے مودودی کو ابو الاعلی کہہ لیا، ہم نے تو اعلی حضرت کو صرف اعلی کہا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اعلی حضرت، کہتے ہیں کہ حضور جو گزرے رفتار کیا تھی، کہتے ہیں جھلک سی، کیا جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی۔ یہ سمجھ دیو نا، میں تیز جو گزرے، ایک پاسے ریڈی جا رہی ہوئے کھوتی ریڈی تے ایک پاسے لیکسس گزرے تے گزرے بھی پوری 180 دی رفتار ہے تے انج نہیں گئی، تو کہا کہ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آ، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی۔ ایویں جھلک پئیے تے نوری انج کر دے رہن او گئے۔ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات کے ہوش ہی گئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دولہا نو ہمیشہ وڈی گڈی دین دین تے تگڑی دین دین تے باقی براتی، میں اگلے دن گیا جام پور ڈیرہ غازی خان تے ٹرالی دے اتے تے برات، اے تسی لاہوری ہو جڑے تسی سمجھتے ہو شاید ساری کائنات ہی میں ٹرالی دے اتے برات تے ٹریکٹر بھی باں آلے، وہ جڑے شوتے سارا دن وہ کماد اٹھاون تے آج انہاں برات چک لئی تے بیبیاں او دے وچ بھی خوش، ساڈیاں بیبیاں کاراں چ خوش نہیں، او ٹرالیاں چ خوش۔ میں آکھیا انہاں بیبیاں نو لے جاوے بندہ اتھے تے انہاں نو تکاوے، انج بھی سواریاں ہوندیاں نے تے شادیاں تے سارے خوش نے، اتھے منہ پھر وٹے ہوئے نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرالیوں پہ برات ہو اور دولہا بیٹھا ہو مرسڈیز کے اوپر تو اے ٹرالیاں والی برات کتھے پڑے گی؟ سبحان اللہ۔ یہ میں نے معاف کرنا، میں نے مثال دے دی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اب محبوب اور وہ بھی براق، اور براق کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہلا سم رکھتا ہے۔ اے اساں 16 نمبر اینا کالے بھی باہر جا کھلوویے نا دھوپے چ، انج اکھ کھولیے سدھی سورج تے ٹھا بج دیے تے سورج 9 کروڑ میل دے فاصلے تے، اے ساڑی اکھ دی طاقت تے براق تے جدی سواری اتنی تکڑی ہے، سوار بھی تے پھر ویکھو نا۔ اب باقی برات اور برات بھی آپ کو پتہ ہے کون تھی؟ میکائیل، جبرائیل، نوری سارے جن کو مان ہے اپنا پرواز کے اوپر، آج نوریاں دے ٹوٹ مان گئے۔ حضرت میرے خیال میں یہ اعظم چشتی نے کہا ویکھن نو او ساڈے ورگا پر اسیں کتھے اس مل دے، اے پتھر لال دے بھا نہیں وک دے تے پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم او عرشان تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے۔ ایک گلیاں دے روڑے تے نال کوڑے، یہ معراج کیا سمجھیں، کیا کہیں گے، کیا بیان کریں گے صدقے اس دولہا کے برات نوریوں کی۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نوریوں کا بھی حال کیا ہے،
تھکے تھے روح الامی کے بازو. روح الامی کا بازو نہیں، کے بازو. 600 پر کا مالک ہے جبریل، اور ایک پر کی نکر میں اتنی پاور ہے کہ اگر جبریل ایک پر کی نکر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کا پمبا بڑھا کے اڑا دے. لیکن آج انہوں پتہ لگ گیا کہ میں پر تو ہے. انہیں بھی پر سارے کدے نہیں کھولے ہونے، آج سارے ہی پر کھول کے پھر بھی آکھے اب بول کے سانو نہ جامی رول کے. سبحان اللہ، کیا کہنے. تھکے تھے روح الامی کے بازو. تھکے تھے روح الامی کے بازو. جدوں بندہ تھک جاندا ہے پھر اک جاندا ہے تے پھر رک بھی جاندا ہے. تے سرکار کی سواری تو پھر کشش تھی حسن الہی کی، اور آرڈر بھی تھا کہ جلدی پہنچیں. اب حضور کی سواری اپنی رفتار میں، جبریل اور نوری اپنی رفتار میں، لیکن جب سرکار آئے نا اپنی رفتار میں تو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن. ڈیوٹی تھی رکاب تھامنے کی، رکاب تھامنے کی. تے رکاب تے پھر پیر والی جگہ تے ہوندی ہے، محبوب تے اتے نے. تے جس وقت حضور نے ذرا جی ایڑ دیتی کہ چل براق، تے جبریل علیہ السلام کی حالت یہ بیان کر رہے ہیں چھٹا وہ دامن، کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی. امیداں آساں سن، اج تیرے نال لگ گیا، لوہا بھی لگ جائے لکڑی نال او بھی تردا ہے. اج جتھے تو چلے آئے اسی بھی جاواں گے نال نال. اے حسرت سی، اے امید سی جبریل کو. باراتی جو تھے، دولہا جہاں جاتا ہے بارات وہیں جاتی ہے. دولہا پرل کانٹیننٹل میں جائے گا تو جیسے بھی بارات ہوگی وہ وہیں پہنچے گی. لیکن آج امید ٹوٹی. جب امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. حضور وہ گئے، جبریل یہ رہے، حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آج آساں ٹوٹ گئیں، امیداں ادھوریاں رہ گئیاں، آئینے چور ہو گئے ہیں، شمع بے نور ہو گئی ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آگے، جبریل رہ گئے رستے میں. اب عرش الہی کو خبر پہنچی کہ آپ آ گئے. عرش کو خبر ملی کہ آپ آ گئے. اعلی حضرت اس کو بیان کرتے ہیں، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں میں آقا، نثار جاؤں کہاں میں آقا. پھر ان تلووں کا پاؤں بوسا، پھر ان تلووں کا پاؤں بوسا. یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. آج میرے مقدران دے وچ آج اے وقت آ گیا ہے کہ میں سرکار دے تلوے چوما. عرش الہی کی آواز. اب سرکار عرش تک پہنچے تو کہتے ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی. مجرا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا کے، ایک کمر بھی نوا کے تے پھر انج کر کے انہوں آدھن مجرا کرنا. تو فرما رہے ہیں کہ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے.
عرش الہی تلوے چوم رہا ہے اور باقی بزم بالا حضور کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہی سما تھا کہ پیک رحمت ابھی عرش قربان ہو رہا تھا، آواز آئی سونیا ایتھے رکنا نہیں۔ اللہ اکبر، یہی سما تھا کہ پیک رحمت، پیغام پر پیغام دینے والا، اس نے کہا آگے چلیے تمہاری خاطر کشادہ ہے، کلیم پر جو بند راستے تھے وہ کلیم تھا تو حبیب، تو دور نہ رہ آجا میرے قریب، بڑھائے محمد کریں ہو احمد قریب آ سرور ممجد۔ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اے مزے تسی تے میں نہیں لے سکتے کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں کہ رب دی آواز وچ چس کینی ہے۔ حضرت موسیٰ جدوں ایک واری رب دی بولی سونا آئے سن نا تے پھر کوئی ہو بی بی بولی، اپنی بیوی بولی انج اٹھے وجد وچ تے ڈگے زمین تے ایڑیاں پہ رگڑن۔ بیوی آکھیا کی گل ہے، میں بول دیاں بے ہوش ہو جاندے ہو، کوئی گل کردا ہے بے ہوش ہو جاندے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اجے او دی آواز دی چس نہیں گئی۔ تسی نہیں سمجھے، او تواڈیاں بولیاں بے ذوقیاں تے پھوکیاں سن کے مینوں او بولی جدوں یاد آندی ہے پھر میں ہوش وچ کدوں رہ سکدا، تے جیڑا ایک بول سن کے آیا او بے ہوش ہے، جیڑا انیاں لمیاں ملاقاتاں تے مناجاتاں اے نہیں میرے نبی دیاں ذاتاں، کی پوچھدے ہو معراج دیاں باتاں؟ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کہتے کیا سما، آگے کہہ رہے ہیں کہ ہن گلا تے تیرا کر نہ سکدے تے نہ پھر بھی نہ سکدے، آکھ بھی نہ سکدے کہ نبی تے سارے نبی ہوندے نے، رسول ہوندے نے، اے تقسیم کیے تے اتھے بھی ادب دی انتہا کر دیتی امام محمد رضا، کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ ہن بے نیاز جو ہویوں پوچھ نہ سکدے، بے نیاز جو ہویوں او کی آدن کہ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال، ادھر یہ سخت لفظ او سونے نے انہیں روزے رکھے، اماں کو دعا کروائی، ٹر کے کوتور تے آیا تے انہیں دن روزے رکھے کہ منہ ستھرا کر لواں، گل سونے نال کرنی ہے۔ او ترلے پائے تے تسی آکھیا لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے جے دیدار نہیں کرانا سی نہ کران دے، پر دڑکے تے نہ دیں دے۔ لن ترانی، اتھے لن ترانی تے اتھے من رانی۔ بے نیاز جو ہوا تو، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب عرش سے جو گئے اوپر جہتیں ختم ہو گئیں، نہ دائیں رہا نہ بائیں، بھئی مکانیات ختم، اب لا مکان۔ لا مکان کا مطلب نہ سورج ہے نہ چاند ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، یہ لفظوں کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں اب کیا کریں، کہتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لے۔ عقل نو آکھو اپنے ہتھیار سٹ دے، خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، یہاں تے جہت یعنی سجے کھبے اگے پیچھے انہاں نو اپنی پئی ہوئی ہے، تینوں کی دسن حضور کنج گئے نے۔ اللہ آگے کہتے ہیں اینا کب، متا کب، این کہاں، کیف کیسے، الا ادھر ادھر ادھر،
وہ کہتے ہیں اب یہاں حضور پہنچ گئے ہیں، نہ یہاں اینا ہے، نہ متا ہے، نہ کیفا ہے، نہ الہ ہے، بس خدا ہی خدا ہے یا اس کا پیارا مصطفیٰ ہے، اور یہاں کیا ہے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی، بھئی کوئی نال کوئی راہی ہوئے مسافر تاندس سے، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ سنگ منزل، نہ کوئی نشان ہے کہ سجے مڑ جا کھبے مڑ جا، نہ میل دا نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، اور اگے مشکل اے پہ گئی کہ رب نے پردے چک چھڑے۔ جھلک پئی کلیم تے ہوش اڈے تے پتہ نہیں کدوں تی کر، اے تے لا مقام وچ گئے مہمان تے انہیں چک دیتے پردے تے نالے آکھیا ہور اگے۔ تے اعلیٰ حضرت نے کہا ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر مسلسل آ رہی آواز سنے اگے اگے، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر پیر چکن تے کیویں آگے حسن ازلے، آگے کہتے ہیں جلال و حیبت کا سامنا تھا، خدا کے حسن و جمال کا جلال اتنا تھا کہ کسی کی مجال ہے کہ آگے بڑھ سکے، جلال الہی سامنے ہے، اب جلال الہی کے سامنے جھجک جھجک کے ڈر ڈر کے قدم اٹھا رہے ہیں، اور جمال و رحمت ابھارتے تھے، جلال روکتا ہے جمال کھینچتا ہے، آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے منا، جلال آگے بڑھنے نہیں دیتا، جمال پیچھے، حسن کہتا ہے آگے آ، جلال کہتا ہے خیال رکھی پیر نہ چاہ۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ دیا، کہتے ہیں بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، لفظاں تے بھی غور رکھو، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، اور جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ کہتے ہیں بڑا عجیب باریک نقطے پہ آ گئے، کہتے ہیں جے آکھیے حضور اگے ٹر رہے سن تے پھر ایک قیامت آ جانی سی، حضور نے اگے پہنچنا ہی نہیں سی، نہیں سمجھے؟ ایک گھر جا کے ہن سوچنا بھئی جلال الہی ہے، فاصلوں کی حد کوئی نہیں ہے، تے حضور دی اگر رفتار جیڑی آپ دی رفتار ہے انجی اگر ٹر دے رہے تے قیامت تک معراج مکنی نہیں تے سائیں ہو رہا پہنچنا نہیں، پھر کی آکھیے آدھن ہن گل سدھی چا کریے، ساری پردے کھول چھڑیے، کہتے ہیں پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، اوے نا ایسی کہ یار اگے جا رہے ہیں، حقیقت وچ آپ ہی اگے آ رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، ورنہ وہاں بندہ ہو بشر ہو، بشر تو ہیں حضور، بشریت کے ساتھ کیا فاصلے کیا طے ہونا تھا، بس نام ان کا لگایا دنا فتدلہ، نیڑے آپ ہی آیا دنا فتدلہ فکان کعبہ قوسین او ادنا، کان کعبہ۔ اب جب پہنچ گئے تو اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، دنا فتدلہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی
کی او ایک دا ملک تے اتھے ایک ہی ہے دوجا سما ہی نہیں سکدا تے اتھے تے دوجا بھی منی کھلوتے ہو او دو دی تے جگہ ہی نہیں آگے ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل پرکار رکھیے نا اتھے ایک سرا ہوندا ہے اتھے پرکار دا پرانی گل ہے تے دوجا انج پھیری دا ہے تے پرکار دا اے جڑا درمیان والا نقطہ جتھے رکھی ہوئی ہے انہوں آدھے نے مرکز تے جڑا اتھے دائرہ ہے اے ہے محیط تے سرکار سن محیط رب مرکز تے جدو ہوئیے معراج محیط و مرکز میں فرق مشکل کیونکہ کانا کعبہ قوسین محیط مرکز دے نیڑے مرکز محیط دے نیڑے او ادنا مرکز تے محیط رل گئے نے تے انج ہو گئے نے ہن پتہ نہیں چلدا محیط کتھے تے مرکز کتھے محیط مرکز ایک بیک کعبہ قوسین اس کو اس طریقے سے سمجھایا جب یہ ایک ہو بھئی باہر والا محیط اندر والا مرکز جب ایسے رل گئے پتہ ہی نہ چلا محیط کدھر ہے مرکز کدھر ہے اب کہتے ہیں کہ پھر بیچ میں لکیریں ہوتی ہیں جو محیط مرکز دونوں کو الگ کرتی ہیں وہ بیچ میں سے گم ہو گئیں محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل وہ فرق ڈیفرنس پیدا کرنے والی لکیریں ختم ہو گئیں کعبہ قوسین کمان حیرت میں سر جھکائے اور عجیب چکر میں دائرے تھے اب کہتے ہیں کہ جب اب یہاں پر آ کے او ادنا تے گل مک گئی اگے بندہ بول نہیں سکدا اس راز نو کھول نہیں سکدا مرزا غالب نے کہا تھا قطرہ باہر ہو تو قطرہ ہوتا ہے اگر سمندر میں جا پڑے تو قطرے کو قطرہ نہیں کہتے اس کو سمندر کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل نہیں سمجھ آئی اس کا اس کو صوفیہ کہتے فنائے تام ہکے دی دم دم سکے اور جیڑا ایک نو ڈو کر جانے کافر مشرک ہے مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے لیکن کیا کمال کیا ہے اب آگے بڑا لمبا مسئلہ اس کو میں اینڈ کر دوں باقی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں صدیق پورا آنا تے لے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اب ذرا سمجھیں بھئی یوں ہیں تو یوں نہیں یوں ہیں تو پھر یوں نہیں جدائی ہے تو وصال نہیں وصال ہے تو جدائی نہیں یہاں پھنس گئی جان کہ نبی نبی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے خدا خدا ہے تو پھر یہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ایک حسن الہی نے ایک حجاب پلٹا اور اگے لکھاں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے آگے فیصلہ کیا عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے جب وصال مین ملاپ اور فرقت مین جدائی جب سے اللہ نے جدائی اور وصال بنایا یہ دو کٹھے
ممکن ہی نہیں نا کہ جب یوں ہوں گے تو یوں نہیں ہوں گے، یوں ہوں گے تو یوں نہیں ہوں گے. لیکن آج فیصلہ یہ کیا کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. آج وصال بھی تھا، فراق بھی تھا. نہیں سمجھے؟ آج وصال بھی تھا. کیا مطلب؟ نبی بھی ہے، خدا بھی ہے، یوں بھی ہے، یوں بھی ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، پھر رب ہی جانے کے کیا ہو. آخری جو مسئلہ میں نے عرض کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ تلوار کی دھار پہ چلنے والا مسئلہ ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہے خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، لیکن ایمان ہے کانا قاب قوسین او ادنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، بسم اللہ. ایک چھوٹی سی اپیل کرنی ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالی درس پہ ہم جب اکٹھے ہوں گے تو